السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ آج ہم اپنے کورس فہم قرآن مجید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کا آغاز کرنے سے قبل آپ کے سامنے کورس کا مختصر تعارف اور اس کے مقاصد اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے چند فضائل اور قرآن مجید سے مراد کیا ہے، قرآن کریم کے نام کون کون سے ہیں اور قرآن مجید کا مختصر تعارف آج کی اس ویڈیو کے اندر آڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فہم قرآن مجید کورس سے کیا مراد ہے؟ فہم قرآن مجید کورس سے مراد قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس کورس کے اندر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کیا بنتا ہے اور پھر محاورتاً اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے، یہ دونوں ترجمے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر اس آیت کے اندر رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، کسی کام سے روکا ہے، کیا چیز بیان کی ہے، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کی جائے گی۔ فہم قرآن مجید کورس یہ آن لائن کورس ہے اور یہ واٹس ایپ گروپ جیسا کہ آپ کو گروپ کے اندر شامل بھی کر دیا گیا ہے، تو گروپ کے لحاظ سے یہ سبق ہمارا چلے گا۔ ہم میں سے اکثر بھائی اور بہنیں وہ مصروف ہوتی ہیں، خاص وقت دینا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ وقت نہیں نکال پاتے، تو اس وجہ سے اس کورس کو ہم نے گروپ کی شکل کے اندر ترتیب دیا ہے کہ گروپ کے اندر سبق بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ جب آپ کو فرصت ملے، آپ کے لیے آسانی ہو، آپ سبق کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو یاد کریں۔ کیونکہ اگر مخصوص وقت ہم اس کا رکھتے ہیں تو اس کے لیے کافی پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگ اس وقت نہیں دے پاتے مصروفیات کی وجہ سے، تو اس وجہ سے پھر بہت سارے لوگ جو کورس کے اندر شامل ہونا چاہتے تھے وہ شامل نہیں ہو پاتے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو رکھا ہے کہ آپ کو روزانہ سبق بھیج دیا جائے گا، پھر جیسے آپ کو فرصت ملے آپ سبق سنیں، یاد کریں، اور اگر آپ سبق سنانا چاہتے ہیں کوشش تو یہی کریں کہ ہر ایک سبق سنائے، کیونکہ جب تک آپ سبق سنانے کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ اس طرح سبق سے فائدہ بھی نہیں حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے گروپ کے اندر سبق سننے والے لیے جو آپشن تھا ہمارے پاس وہ ہم نے ختم کر رکھا ہے، کیونکہ اکثر احباب وہ شرم کی وجہ سے کہ میں ہو سکتا ہے غلط سنا دوں، کچھ غلطی کر بیٹھوں، تو اس کی وجہ سے لوگ سبق سناتے ہی نہیں، وہ شرم اور حیا کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے پرسنل والا معاملہ رکھا ہے کہ اگر آپ سبق سنانا چاہتے ہیں تو پرسنل میں آپ اپنا سبق ریکارڈ کر کے بھیج دیں، میں اپنی فرصت کے لحاظ سے سبق سن کر اس کے اندر اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی نشاندہی کر دوں گا تاکہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ کورس ہفتے میں 4 دن کلاس ہوگی ہفتے میں 4 دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ تو یہ 4 دنوں کے اندر بھی آپ سبق سنا سکتے ہیں۔ اگر 4 دن کے اندر آپ سبق نہیں یاد کر سکے تو مزید آپ کے پاس جو 3 دن ہیں، اس 3 دنوں کے اندر آپ سبق یاد کریں اور آپ لازمی طور پر
سبق ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، روزانہ بھی بھیج سکتے ہیں، 2 دن کا اکٹھا، 3 دن کا اکٹھا بھی آپ بھیج سکتے ہیں، جس سے آپ کے لیے آسانی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سبق کس انداز سے سنانا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید، یہ کورس جو ہم نے رکھا ہے فہم قرآن مجید، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ فہم قرآن مجید کورس رکھنے کا مقصد کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں یا جب ہم اس کی تلاوت سنیں تو ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کتاب ہم پر نازل ہوئی قرآن مجید، اس کے ہم پر کئی حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو فہم قرآن مجید کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں یا قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور دین اسلام کا فہم حاصل کرنا، دین اسلام کا علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے آ کر چند سوالات کیے۔ لمبی طویل روایت ہے، سوال کر کے واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کون تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام تھے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس اس لیے آئے تھے اتاکم یعلمکم دینکم، کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے سکھانے کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس کے اندر انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ تو دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہماری دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اور علم یہ بندہ زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ شخص پہلے علم حاصل کرے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہلے وہ جانے، علم حاصل کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلے علم حاصل کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد انسان اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے۔ قرآن مجید کے فضائل آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، بس صرف اشارتاً آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھ لیتا ہوں۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ قرآن کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور جبریل امین علیہ السلام لے کر آپ علیہ السلام پر اترے، اور مسلمان
اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت کو اپنے لیے باعث اجر، باعث خیر، باعث برکت سمجھتے ہیں، اور ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا لفظ، اس کا معنی جمع اور شامل ہونا اور پڑھنا، یہ تینوں معانی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتعبد بتلاوتہ، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی کسی اور کی بات نہیں، کسی اور کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید کی کیا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبریل امین علیہ السلام، اور جس نبی پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں۔ اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ رات، اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کے علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی احادیث کے اندر فضیلتیں بیان کی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے کئی مقاصد بیان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کے چند نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا مشہور ترین جو نام ہے وہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کریم کا لفظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 61 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک نام الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا، الذکر نصیحت، الکتاب التنزیل، یہ 5 بنیادی نام ہیں قرآن مجید کے، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ یہ نوٹ کر لیں دوبارہ، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، یہ 5 بنیادی نام ہیں۔ باقی اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر جو نام ملتے ہیں وہ اصل میں قرآن مجید کے اوصاف ہیں، قرآن مجید کے وصف جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ تقریباً 91 سے زیادہ ہیں، 91 سے زیادہ ہیں، 91 سے زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوصاف قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور ان میں سے 86 صورتیں ایسی ہیں جن کو مکی صورت کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، وہ 87 صورتیں ہیں، 87 صورتیں ہیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئیں، اور 27 ایسی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جو مدینہ کے اندر نازل ہوئیں۔ تو یہ تقسیم اس لیے کی جاتی ہے کہ مکی صورت ہے، مدنی صورت، تاکہ مضامین کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ تو جب انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے تو مزید آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ مکی صورت سے کیا مراد ہوتا ہے اور مدنی صورت سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 7 ایسی بنیادی صورتیں رکھی ہیں
کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 7 صورتیں حاصل کر لیتا ہے وہ عالم دین ہے، وہ دین کا علم اس نے حاصل کر لیا۔ وہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، یہ 7 صورتیں ہیں، اور بعض نے سورہ توبہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا کیونکہ یہ پوری ایک ہی صورت بعض نے شامل کیا، انفال اور توبہ۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انتہائی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں اور علم حاصل کر کے دوسرے احباب تک بھی، اپنے جاننے والوں تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا کورس کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا